الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم مراد رسول خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل و مناقب انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت کی معتبر اور مستند کتب سے احادیث صحیحہ اور احادیث حسان کی روشنی میں آج کی نشست میں بیان کی جائیں گے، بالخصوص وہ فضائل اور وہ مناقب جو سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیے ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے ان فضائل کا بیان کرنا اور ان فضائل کو نشر کرنے میں مقصود یہ ہے تاکہ یہ بات عوام پر اور مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دلی محبت بھی رکھتے تھے اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان بھی کرتے تھے اور ان کو نشر بھی فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 3677 نمبر لے کے آئے، اور امام مسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث لے کے آئے جس کا نمبر ہے 6187۔ متفقن علیہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کے جسد اقدس کو چارپائی پہ رکھا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چارپائی کے ارد گرد تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کر رہے تھے اور آپ کی توصیف کر رہے تھے، آپ کے لیے اچھے کلمات صحابہ کرام علیہم رضوان کہہ رہے تھے کہ ایک شخص میرے پیچھے سے آیا اور فرماتے ہیں قد وضع مرفقہ علی منکبی، تو اس نے اپنی کوہنی کو میرے کندھے پر آ کے رکھ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہا رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، انی کنت لارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ لأنی کثیرا مما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت کے ساتھ یہ سنا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کنت و ابو بکر و عمر فعلت و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر تھا اور عمر تھا، میں نے کیا اور ابو بکر نے کیا اور عمر نے کیا، وانطلقت و ابو بکر و عمر، اور میں چلا اور ابو بکر چلا اور عمر چلا۔ فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کو جمع کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ کلمات ہیں اور صحیح مسلم میں کچھ کلمات اور بھی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وہ جو شخص جس نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھی تھی اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہ سنا، حضور فرمایا کرتے تھے جئت انا و ابو بکر و عمر ودخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں گیا اور ابو بکر گیا اور عمر گیا، اور میں کسی جگہ میں داخل ہوا اور ابو بکر ہوا اور عمر ہوا، اور میں وہاں سے نکلا اور ابو بکر نکلا اور عمر نکلا۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل و مناقب اور ان کی عظمتوں اور شانوں کا اعلان و اظہار کر رہے ہیں اور حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، میں نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان کر رہے تھے۔
صحیح مسلم کے اندر جو 6187 نمبر حدیث ہے اس میں یہ کلمات صحیح بخاری کی بنسبت اس میں زیادہ ہیں کہ وہ جو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے فضائل بیان کر رہے تھے، اس میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ حضرت عمر کے لیے یہ بھی کہا اور فرمایا ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منکا، کہ اے عمر آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا احب الی جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہو یہ کہ میں اللہ رب العالمین سے اس کے عمل کی مثل ملاقات کروں، آپ سے زیادہ مجھے کوئی پسندیدہ نہیں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے ایسا کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے بارے میں علی کی تمنا یہ ہو، علی کی خواہش یہ ہو کہ جب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے ملاقات کروں تو اس کے مثل عمل لے کر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور پسندیدہ نہیں، یعنی مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ ہیں کہ جن کے بارے میں میں یہ چاہت رکھتا ہوں کہ جب قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے ملاقات کروں تو آپ کی مثل عمل علی کے پاس ہوں۔ یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنی محبت کا اظہار کیا اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا، جو کہ صحیح بخاری کی 3677 نمبر اور صحیح مسلم کی 137 نمبر حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی کتاب المناقب کے اندر 3674 نمبر حدیث امام ترمذی لے کے آئے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ طلع ابو بکر و عمر، فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذان سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جو آئے ہیں یہ اولین و آخرین میں سے نبیوں رسولوں کے علاوہ یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یا علی لا تخبرہما، اے علی تم نے ان کو خبر نہیں دینی، تم نے ان کو بتانا نہیں ہے، یعنی جب تک یہ دنیا میں حیات موجود ہے ان کو بتانا نہیں ہے، یہ نبیوں رسولوں کے علاوہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین و آخرین میں سے۔ اس حدیث کے راوی بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کو جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری میں لے کے آئے، 3671 نمبر صحیح بخاری میں حدیث ہے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ جو کہ آپ کی ایک اور بیوی تھی ان سے تھے، محمد ابن حنفیہ، انہوں نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ابو جان سے سوال کیا کہ ابو جان یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون شخص، کون ہستی وہ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے؟ تو قال ابو بکر، مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا ثم من، ابو جان یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، تو مولا علی نے فرمایا کہ ان کے بعد پھر حضرت عمر ہیں۔ وخشیت ان یقول عثمان، اب میں یعنی تیسرے کے بارے میں سوال اگر کرتا تو مجھے خدشہ تھا کہ وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو قلت ثم انت، تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ تیسرے آپ ہوں گے ابو بکر عمر کے بعد۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں مگر مسلمانوں میں سے ایک مرد۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی جو 3671 نمبر حدیث ہے اس میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل بیان کیے، بالخصوص چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کی بات ہو رہی ہے، تو حضرت مولا علی پاک نے ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا بیان کر کے ان کی فضیلت اور ان کی عظمت و شان کو تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو کہ امام طبرانی المعجم الاوسط میں لے کے آئے اور امام احمد ابن حنبل اس کو فضائل الصحابہ میں لے کے آئے، اور حافظ ابو نعیم الاصفہانی حلیۃ الاولیاء کے اندر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں،
اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں 14,427 نمبر حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث امام حیثمی لے کے ہے، اذا ذکر الصالحون فحی ہلا بعمر۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں جب صالحین کا تذکرہ کیا جائے، جب نیک لوگوں کا ذکر ہو تو عمر کا تذکرہ کرو، عمر کا ذکر کرنے میں جلدی کرو۔ ما کننا نبعد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، یعنی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ سکینہ عمر کی زبان پر بولتی ہے۔ یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت اور آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب کے اندر، اور امام بہقی السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت لے کے ہے، جب نجران کے عیسائی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، میرے پاس جو مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ ہے شیخ عوامہ کی تحقیق کے ساتھ، اس میں 32,667 نمبر یعنی 32667 نمبر حدیث ہے۔ جب نجران کے عیسائی مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو روایت میں ذکر موجود ہے، جاء اہل نجران الی علی فقالوا یا امیر المؤمنین کتابک بیدک وشفاعتک بلسانک اخرجنا عمر من ارضنا فرددنا الیہا۔ مولا علی کی بارگاہ میں آ کے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ عمر نے ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ وہ جو عمر نے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو رد کر دیں اور ہمیں واپس ہماری زمین کی طرف لوٹا دیں۔ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں جملہ ارشاد فرمایا حدیث پہ موجود ہے، فقال لهم علی، مولا علی نے فرمایا ویحکم ان عمر کان رشید الامر ولا اغیر شیئا صنعہ عمر، فرماتے ہیں کہ خرابی ہو تمہارے لیے، ان عمر کان رشید الامر، بے شک عمر تو رشید الامر تھے، وہ تو صحیح فیصلہ کرنے والے تھے، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، ہدایت والے تھے، ولا اغیر شیئا صنعہ عمر، جس چیز کا فیصلہ عمر نے کر دیا ہے، لا اغیر شیئا، میں اس فیصلے کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ عمر جو ہے وہ رشید الامر تھے۔ سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی منقبت کو بیان کیا۔ اس طرح بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر وہ فضائل اور وہ مناقب موجود ہیں جو سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان اقدس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مرفوعاً بھی، اور خود مولا علی پاک نے حضرت عمر کے فضائل اور مناقب کا ذکر کیا ہے بحمد اللہ تعالی۔ ان مناقب کے بیان سے اور مولا علی کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توصیف اور آپ کی عظمتوں کے بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا علی کی محبت تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جانو یک دل، بو بکرو فاروق عثمان و علی ہے۔